بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آواز 24 جنوبی کوریا سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان، اور سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ رب نواز قادری۔ گرامی قدر احباب، اللہ پاک کا بے پایاں کرم، کروڑہ شکر، فضل اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک شریف کا مہینہ نصیب فرمایا۔ آج انشاءاللہ العزیز 15ویں سحری اور رمضان المبارک شریف کا 15واں روزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک شریف کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سارے روزے رکھنے کی اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احباب ذی وقار، روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے کہ ہر وقت اللہ پاک کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ افطار کے وقت وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ایک روزہ دار کی بوقت افطار، کہ جب روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ دوسرے، بادشاہ عادل کی، یعنی جو بادشاہ اپنی رعایا میں عدل کرتا ہے اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرے، مظلوم کی، یعنی جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان تینوں کی دعا اللہ پاک بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ احباب ذی وقار، دعا کے 3 فائدے سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ کون سی 3 باتیں ہیں؟ یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، نمبر 2، یا اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور نمبر 3، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے، کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ احباب ذی وقار، دعا میں 5 سعادتیں کیا ہیں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، دیکھا آپ نے، دعا رائیگاں تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم،
ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 2، دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرہ یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور نمبر 5 اور آخری، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ احباب ذیبکار، آواز 24 جنوبی کوریا سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ سحری ٹرانسمیشن سماعت بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور منڈی بہاؤالدین پاکستان میں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب گلفام صابری صاحب وہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ یکم رمضان المبارک شریف سے چل رہا ہے اور 30 رمضان المبارک شریف تک چلتا رہے گا۔ سحری ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ جنوبی کوریا سے، اور افطار ٹرانسمیشن ہمارے اسٹوڈیو سے منڈی بہاؤالدین پاکستان، جس کے میزبان ہیں جناب گلفام صابری صاحب، اور وہ آپ کے لیے روزانہ ایک نئے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے یہ دونوں پروگرام اسی طرح آپ دیکھتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں، شیئر بھی کرتے رہیں، اور اچھی باتوں پر عمل بھی کرتے رہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ سن کے جو ہے نا وہ یاد نہیں رکھنی چاہیے، یعنی کہ غلط باتیں، اور جو ٹھیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اسلامی باتیں ہیں، وہ ان کو اپنے ذہن میں جگہ دیجئے، ان کو حفظ کیجئے۔ کہیں کسی موقع پر بھی کوئی آپ سے سوال کر لے تو آپ کو وہ فوراً بات جو ہے نا وہ یاد آنی چاہیے۔ آپ نے اگر یاد کی ہوگی تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ دونوں پروگرام آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہیں، باعث فائدہ بھی ہیں، اور جو ہے نا وہ باعث رحمت، برکت اور باعث رحمتوں کا نزول بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی محافل، ایسے پروگرام سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہم ان پروگراموں کو ہی سجاتے رہیں، دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ رب نواز قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔